اسرائیل، فلسطین، جارڈن اور سیریا کے بیچ میں یہاں پر دنیا کے نقشے میں آپ لوگوں کو ایک ڈاٹ نظر آئے گا، جو ظاہر سی بات ہے ایک ڈاٹ تو نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری دنیا کی بڑی ہی عجیب و غریب اور حیران کر دینے والی ایک خوبصورت لیک ہے، پانی کی ایک ایسی خوبصورت جھیل کہ جس کے اوپر موجودہ دور میں اسرائیل کا کنٹرول ہے، اور وہ اپنے اس کنٹرول کو، اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تیار رہے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ کوئی معمولی جھیل نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں یہ جھیل اسرائیل کے لیے ایک لائف لائن کا کام کرتی ہے۔ اور ہاں، اس کو تینوں ہی مشہور آسمانی مذاہب میں، مطلب کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں حد سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس جھیل کے پاسٹ اور فیوچر دونوں پر ہی اگر آپ لوگ تھوڑی بہت چھان بین کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس چھان بین میں پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہودیوں کی ایک خفیہ میٹنگ، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی، یاجوج ماجوج کا خروج، دجال، قیامت، مطلب ساری ہی چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ اس خوبصورت پانی کی جھیل کی لمبائی لگ بھگ 21 کلومیٹر جبکہ اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہودی لوگ اس کو اپنی عبرانی زبان میں عام طور پر یم کناریت کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ عرب اور مسلم دنیا میں اس کو بحر تبریہ کہا جاتا ہے، اور ہاں، جبکہ انگلش زبان میں باقی دنیا بھر میں اس کو عام طور پر سی آف گیلیلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اب اگر سب سے پہلے یہودیوں کی ہی بات کر لی جائے تو ان کی کتاب تورات کے مطابق جب سینکڑوں یا ہزاروں سال پہلے یہودی ارض مقدس میں داخل ہوئے تھے تو تبریہ کے مشرق و مغرب میں جو مختلف علاقے تھے وہ ان کے الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیے گئے تھے۔ خاص طور سے جو نفتالی اور زبلون نام کا قبیلہ تھا وہ اس کے سب سے قریب میں آباد ہوا کرتے تھے۔ تلمود کے اندر اس جھیل کو نعمت کی علامت مانا گیا ہے، مطلب اس جھیل کی جو مچھلیاں ہیں، جو پانی ہے، یا آس پاس کی جو ہری بھری زمین ہے، اس سب کو خدا کی ایک بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ بات کر لیں عیسائیت کی تو عیسائیوں کے مطابق یہی وہ جھیل تھی کہ جس کے اوپر کسی دور میں کرشمائی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے تھے، مطلب اس جھیل کے پانی کے اوپر چل کر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاس پہنچے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد جب ایک خطرناک طوفان آیا اور ان کے ساتھ کشتی میں موجود ان کے جو حواری تھے یا جو ساتھی تھے، جب وہ اس طوفان سے گھبرانے لگے تو پھر حضرت عیسیٰ، یا جن کو عیسائی جیسس کہتے ہیں، انہوں نے ہوا اور پانی کو حکم دیا، جس سے وہ طوفان فوراً وہیں تھم گیا۔ یہ بھی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراصل ایک معجزہ تھا۔ آج عیسائی لوگ اس جھیل کو بہت مقدس جانتے ہیں، بلکہ صرف مقدس ہی نہیں جانتے ہیں، اس کی زیارت کرنے کو، یعنی اس جگہ کو وزٹ کرنے کو بھی کافی مقدس سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر سے ایک بڑی تعداد میں عیسائی لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب اتہاس میں تھوڑا اور آگے بڑھیں تو لگ بھگ 72 عیسوی کے قریب میں رومنس نے ٹائٹس کے انڈر میں یروشلم پر حملہ کیا اور پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، اور تو اور یہودیوں کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا اس کو بھی پوری طریقے سے تباہ و برباد کر ڈالا، جس کے بعد یہودیوں کے بہت سارے بڑے بڑے عالم، یا جن کو آپ ربی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اسی جھیل کے پاس ہی میں موجود ایک شہر تبریہ میں اکٹھا ہوئے، جہاں پر ان لوگوں نے ایک بڑے لیول کی میٹنگ بلائی، اور پھر یہودیوں کے انہی بڑے بڑے اسکالرز، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ربیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کی تالمود نام کی وہ کتاب یہاں پر کمپلیٹ کی گئی، کہ جس کو یہودیوں کے قوانین، مطلب کہ یہودیوں کے لاس کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اب اگر مسلمانوں کے پرسپیکٹو سے بات کی جائے تو بالکل شروعاتی دور سے ہی یہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اسلام میں دراصل اس جھیل کو قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی سے پھسلتے ہوئے اتریں گے، بس ان کے لشکر بحر تبریہ سے گریں گے، پھر وہ اس کا سارا پانی صاف کر ڈالیں گے، مطلب اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ کچھ وقت کے بعد پھر ان لوگوں کا وہاں پر ایک دوسرا لشکر پہنچے گا جو وہاں پر بچا ہوا کیچڑ بھی کھا جائے گا، یہاں تک کہ پھر کچھ دیر کے بعد ان لوگوں کا تیسرا گروہ بھی وہاں پر پہنچے گا اور وہاں پر اڑتے ہوئے گرد و غبار کو دیکھ کر کہے گا کہ یہاں پر بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے یہ یاجوج ماجوج بری طریقے سے قتل عام مچاتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر اعلان کریں گے کہ اب دنیا پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے،
اور ظاہر ہے کوئی بھی ان کا مقابلہ بھی نہ کر سکے گا۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر ہوگا، جبکہ دجال کو حضرت عیسیٰ اس جگہ پر قتل کریں گے کہ جس کو باب لد کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو فلسطین کے علاقے میں موجود ہے۔ جبکہ عیسائیوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کے مطابق آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سب سے بڑی جنگ لڑیں گے، جو فائنل بیٹل ہوگی، وہ اس خاص جگہ پر لڑی جائے گی کہ جس کو آرمیگڈن کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو اسی بحر تبریہ کے پاس میں موجود ہے۔ دوستو اس بحر تبریہ سے اگر تھوڑا سا اوپر دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پھر گولان ہائٹس نام کا وہ علاقہ نظر آئے گا، جس کے بارے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ آخری دور میں یہ دجال کی طرف سے کیے جا رہے بہت سارے خطرناک کاموں کا مرکز ہوگا۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجال کی بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز کا یہ سینٹر ہوگا۔ ویسے تو گولان ہائٹس نام کا یہ جو پورا ٹکڑا ہے، یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ قانونی طور پر سیریا کا ہے اور پوری دنیا ایون یونائٹڈ نیشن بھی اس کو قانونی طور پر سیریا کا ہی مانتا ہے، مگر پھر بھی 1967 سے ہی اس پورے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اور کسی بھی صورت میں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے یا پھر اس معاملے میں کوئی بھی سودا بازی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کل ملا کر آخر میں ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیزیں اسی بحر تبریہ یا پھر گولان ہائٹس کے اس علاقے کے آس پاس ہی میں موجود ہیں کہ جن کا آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا پھر یاجوج ماجوج اور دجال وغیرہ سے سیدھا کنیکشن ہے۔ باقی بحر تبریہ کے بارے میں ہم لوگوں کے لیے یہ چیز جان لینا بھی ضروری ہے کہ اس کے پانی کا خشک ہونا، مطلب اس کے پانی کا کم ہونا بھی دراصل قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث۔ اس حدیث کو عام طور پر حدیث جساسہ بھی کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمیم الداری مطلب ایک ایسے صحابی کہ جو پہلے خود عیسائی ہوا کرتے تھے مگر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک دن نبی علیہ السلام کو اپنے ایک عجیب و غریب سمندری سفر کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار ہم کئی لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکل پڑے تھے۔ کئی دنوں تک لگاتار سفر کرنے کے بعد ہم ایک ٹاپو مطلب ایک جزیرے پر پہنچے، جہاں پر پھر ہم کو ایک بڑی ہی عجیب و غریب مخلوق ملی جو ہم لوگوں کو پھر اپنے ساتھ لے کر ایک غار میں پہنچی۔ وہاں ہم لوگوں نے ایک بہت بڑے اور عجیب و غریب انسان کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا۔ اس حد سے زیادہ بڑے انسان نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ اب بحر تبریہ کا پانی کیسا ہے؟ اس پر ہم لوگوں نے جواب دیا کہ بحر تبریہ میں ابھی بھی کافی پانی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بحر تبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، مطلب سوکھ جائے گا، اور تبھی پھر دجال کا خروج ہوگا، مطلب کہ دجال کی اس دنیا میں انٹری ہوگی۔ اور تو اور ایک لمبی گفتگو کے بعد اس بڑے سے انسان نے یہ بھی بتا دیا کہ دراصل وہی دجال ہے۔ تو کل ملا کر اس مشہور حدیث سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ بحر تبریہ کے پانی کا سوکھنا سیدھے طور پر دجال کے اس دنیا میں آنے کی ایک نشانی ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو بحر تبریہ کا پانی شاید ہی اتنا زیادہ کبھی سوکھا ہوگا کہ جتنا آج سوکھا ہوا نظر آتا ہے۔ پچھلے 100 سالوں سے لگاتار کئی بڑے ریزنز کی وجہ سے بحر تبریہ کے پانی کا جو لیول ہے وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ گرتا جا رہا ہے، اور اس کو اسرائیل یا باقی دنیا کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی روکا نہیں جا سکا ہے۔ آخر میں جاتے جاتے اس بحر تبریہ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی اپنی پرسنل کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔